بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی رسولہ الکریم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلاب کرام عزیز، کیسے ہیں؟ امید کرتے ہیں خیر و عافیت سے ہوں گے۔ بدایت المعارف جزء رابع کا سبق نمبر 57 شروع کر رہے ہیں، جس میں عنوان کرا دیا گیا کتاب کی عبارت عقیدتنا فی مشرع الاسلام سے لے کر ثم لا یخفی علیک ان النبی اعم من المرسل تک۔ طلاب کرام عزیز، آج کے درس میں جو نکات محور گفتگو قرار ہوں گے وہ یہ ہیں۔ نمبر 1، مشرع اسلام کے بارے میں ہمارا عقیدہ، یعنی جس نے شریعت اسلام کو یا اسلام کا جو موجد ہے مشرع اسلام، اسلامی شریعت کو لانے والا ہے، اس کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہے۔ نمبر 2، صاحب شریعت نبی اکرم ہیں اور شریعت کے قوانین کی تفصیل بیان کی جائے گی۔ آئیے عبارت کو ملاحظہ فرمائیں۔ مرحوم مظفر کی عبارت ہے، فرماتے ہیں عقیدتنا فی مشرع الاسلام، ہمارا عقیدہ اسلام لانے والے کے بارے میں ہے۔ نعتقد ان صاحب رسالت الاسلامیت هو محمد بن عبد اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارا عقیدہ ہے کہ رسالت اسلامی الہی کا جو صاحب و مالک ہے وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ وہ خاتم النبیین، اور وہی سلسلہ نبوت کے اختتام پذیر کرنے والے ہیں۔ وہ سید المرسلین، اور تمام انبیاء و رسولان الہی کے سردار ہیں۔ وہ افضلہم علی الاطلاق، اور تمام انبیاء سے افضل ہیں بدون قید و شرط۔ اطلاق یعنی من جمیع الجہات، کما انہ سید البشر جمیعا، جس طریقے سے کہ یہی محمد بن عبد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کے سردار ہیں، وہ بھی جمیع انسان۔ لا یوازیہ فاضل فی فضل، کوئی بھی صاحب فضیلت کسی بھی فضیلت میں اس کا موازنہ نہیں کر سکتا، اس کی برابری نہیں کر سکتا۔ ولا یدانیہ احد فی مکرمۃ، نہ ہی کوئی ایک انسان اس کے قریب ہو سکتا ہے کسی فضیلت میں۔ ولا یقاربہ عاقل فی عقل، نہ ہی صاحب عقل و دانش کوئی اس کے قریب ہو سکتا ہے۔ ولا یشبہ شخص فی خلق، اور مخلوقات میں کوئی بھی شخص اس کے اخلاق میں، خلق میں، فی خلق اخلاق میں شباہت نہیں رکھ سکتا۔ وَأَنَّهُ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اسی لیے ارشاد ہے کہ اے نبی آپ اخلاق کی بلند ترین منزل پر فائز ہیں۔ ذَلِكَ مِنْ اول نشأۃ البشر الی یوم القیامۃ، یہ تمام فضائل نبی اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں آغاز انسانیت سے لے کے تا قیام قیامت، جتنے بھی انسان آئیں گے، جتنے بھی صاحب فضل و علم و عقل و ہوں، تمام سے افضل ہیں۔ آئیے اب شاہ محترم کی جانب سے تشریح پڑھتے ہیں اس عبارت کی۔ آیت اللہ محسن خرازی فرماتے ہیں اما ان صاحب رسالت الاسلامیت هو محمد بن عبد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فهو ضروری، کہ رسالت اسلامیہ کے لانے والے محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، یہ ایک بدیہی سی بات ہے۔ یعلمہ کل احد بادنی التفات للاسلام و صاحبہ، اتنی بدیہی بات ہے کہ اس بدیہی بات کو ہر بندہ جانتا ہے، تھوڑی سی جس کی بھی توجہ ہے اسلام اور اسلام لانے والے کی جانب، یعنی ادنا سی توجہ، جس طرح بدیہی کے لیے طلاب کرام عزیز مہم انتباہ ہے، انتباہ نہ ہونے کی صورت میں اس کے لیے بدی نہیں ہوتا۔ جو بھی بدی التفات رکھتا ہے، توجہ رکھتا ہے، انتباہ رکھتا ہے اسلام کی جانب، لانے والے کی جانب، وہ جانتا ہے کہ اس اسلام کو لانے والا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کما سرہ بھی فی القرآن الکریم، جس طرح کسی بات کی وضاحت ہوئی قرآن مجید میں، یا جس طرح خدا نے وضاحت کی ہے اسی بات کی قرآن کریم میں، محمد رسول اللہ، محمد اللہ کا بھیجا ہوا ہے، والذین معہ اشداء علی الکفار، اور جو ان کے ساتھ ہیں، ساتھی ہیں، وہ سخت گیر ہیں کافروں کے بارے میں۔ رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا، آپس میں رحم دل ہیں،
آپ دیکھتے ہیں ان کو رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، یبتغون فضل من اللہ ورضوانا، اور وہ خدا کے فضل و رضوان کو پاتے ہیں، پہنچ جاتے ہیں۔ سورہ فتح کی آیت نمبر 29 ہے۔ وَأَمَّا أَنَّ رِسَالَتَهُ هِيَ رِسَالَةٌ عَالَمِيَّةٌ، او اچھا یہاں تک تو طلاب اکرام ثابت ہو گئے کہ رسالت اسلامی کو لانے والے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، لیکن یہ بات کہ جس پیغام الہی کو، جس رسالت الہی کو لے کر آئے ہیں وہ تمام عالم کے لیے ہے، یہ بھی بدیہی سی بات ہے، واضح سی بات ہے، اس میں کسی بھی قسم کی پوشیدگی اور خفا نہیں ہے۔ کما نص علیہ فی کتاب العزیز، جس طرح اس بات کے بارے میں بھی خداوند متعال نے قرآن مجید میں وضاحت کی کہ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے نبی کہہ دیجیے کہ اے لوگوں میں خدا کی جانب سے تمہاری طرف بھیجا گیا ہوں، اور الیکم کا جمیعاً کا تعلق الیکم کی کم کے ساتھ ہے، یعنی تمام تم لوگوں کے لیے۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 158، وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَٰذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ، یہ قرآن مجھے وحی کیا گیا تاکہ میں تم کو ڈراؤں، تم کو اور جن تک یہ پیغام پہنچے گا۔ سورہ نام کی آیت نمبر 19 ہے۔ آپ یہ دیکھ رہے ہیں طلاب کرام، یعنی تمام انسانوں کے لیے ہے، نہ خطے کے لیے، کسی مخصوص خطے کے لیے، نہ مخصوص لوگوں کے لیے، نہ ہی مخصوص زمانے کے لیے۔ آئیے آگے دیکھیں، هذا مضاف الى ان تشریع الجہاد الابتدائی وارسال الکتب الى الممالک الشرقیۃ والغربیۃ، اس کے علاوہ عالمی رسالت عالمی ہونے کی دلیل یہ ہے کہ اس کے اندر جہاد ابتدائی ہے، یعنی قانون جہاد اسلامی، تشریع یعنی قانون، تقنین سے نکلا ہے۔ جہاد ابتدائی طلاب اکرام عزیز یہ کہا جاتا ہے کہ جہاد ابتدائی یہاں جہاں پہ یعنی نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو دعوت اسلام دیں اور وہ قبول نہ کریں تو نبی اکرم ان کے ساتھ جنگ کریں یا جنگ کا اعلان کریں، اور جو خطوط بھیجے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ممالک اور ان ریاستوں کی طرف جو کچھ شرقی مشرقی ریاستیں تھیں، کچھ مغربی تھی، یہ تمام کے تمام کیا ہیں کہ یہ بیان کر رہے ہیں کہ جہاد ابتدائی اور نہ خطوں کا بھیجنا مشرقی اور مغربی لوگوں کی جانب، در حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مخصوص عربی خطے میں تھے، اس کا مقصد یہ ہے کہ جس پیغام کو لے کر آئے تھے وہ تمام لوگوں کے لیے تھا اور ہے، اسی لیے تو سب کے لیے اس کی دعوت بھیج رہے تھے کہ تم اس پر ایمان لاؤ، تم اس کے قوانین پر عمل کرو۔ وَأَيْضًا نیز خاتمیت النبی من شواہد کون رسالتہ عالمیتاً باقیتاً، یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، یہ دلیل ہے خود اس بات کی کہ ان کی رسالت الہیہ تمام عالم کے لیے باقی رہے گی اور باقی ہے۔ ایسا نہیں کہ جس رسالت کو انہوں نے لایا ہو ان کے جانے کے بعد وہ ختم ہو گئی ہو۔ اچھا، اس میں طلاب کرام عزیز کیا ہے کہ یعنی یہ تمام چیزوں کو اگر آپ دیکھتے ہیں تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خاتم اس لیے ہو رہے ہیں چونکہ ان کی جو رسالت ہے وہ باقی رہنی ہے، ایک اور تمام لوگوں کے لیے ہے، اور اگر مخصوص لوگوں کے لیے فرض کریں اگر ہوتی تو جن کے لیے نہ ہوتی وہ سوال پیدا کر سکتے کہ ہمارے لیے تو کچھ پیغام بھیجا ہی نہیں گیا تو ہم سے حساب کاہے کا۔ اما انہ خاتم النبیین فہو ایضاً ضروری، اور یہ کہ خود صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں یہ بھی بدیہی سی بات ہے، یعلمہ کل مسلم ولا خلاف فیہ، اتنی بدیہی سی بات ہے کہ ہر مسلمان اس سے باخبر ہے اور اس میں کسی بھی قسم کا اختلاف نہیں پایا جاتا۔ وَيَدُلُّ عَلَيْهِ الْآيَاتُ وَالرِّوَایَاتُ الْمُتَوَاتِرَةُ، علیہ یعنی خاتم النبیین ہونے پر آیات قرآنی بھی دلالت کرتی ہیں اور متواتر روایات بھی دلالت کرتی ہیں۔ وَمِن جُملَةِ الْآيَاتِ قَوْلُهُ تعالیٰ، ان آیات میں سے ایک یہ ارشاد گرامی ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم میں سے کسی ایک کے باپ نہیں، ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین، لیکن ان کا جو تشخص و معیار ہے کہ وہ اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں اور تمام انبیاء میں سے آخر میں آنے والے ہیں، خاتم ہیں۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 40۔ اچھا، یہ خاتم کیا، لأن المراد من الخاتم فی ترکیب المذکور، یہ اس خاتم جو ترکیب ذکر کی گئی ہے اس میں خاتم سے مراد ہوا ما یختم بہ، یعنی وہ ہے جس کے ذریعے سے اختتام کیا جائے،
اس کے بعد وہ سلسلہ شروع نہ ہو، اس کے بعد وہ سلسلہ باقی نہ بے اعتبار اس التباس کے بے اعتبار کون الخاتم کثیر ما یکون منقوشا باسم صاحب ہی، چونکہ اکثر و بیشتر خاتم یعنی وہ انگوٹھی جس کے نقش کیا جاتا تھا، اور وہ انگوٹھی اس صاحب انگوٹھی کے نام سے ہوتی تھی، وَيُخْتَمُ بِهَا الْكُتُبُ بِعِنْوَانِ اِتْمَامِ الْكِتَابِ، اور اس کے ذریعے سے جو خطوط تھے ان کا اختتام کیا جاتا تھا کہ اب اس جہاں سے یہ خاتم یا انگوٹھی کا نشان لگا ہے صاحب انگوٹھی کے نام سے، بس اس سے آگے اور کوئی بات نہیں ہے۔ التابع بفتح الباء، تابع پڑھیں گے تو بے معنی یتبع بھی، جس کے ذریعے سے لکھی جائے، فهو يدل بهذا الاعتبار، اس لحاظ سے تابع کے لحاظ سے یہ خاتم دلالت کرتا ہے کہ ان محمد بنسبت الانبیاء ما یختم به، انبیاء کی نسبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہیں جن کے ذریعے سے اختتام پذیر ہو رہا ہے نبوت کا سلسلہ، یعنی ان به یتم باب نبوت، یعنی به محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہی باب نبوت مکمل ہو رہا ہے، وبه یصدق نبوتہم، یا وبی یصدق نبوتہم، اور انہی کے ذریعے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے دیگر انبیاء تمام انبیاء کی تصدیق کی جاتی ہے، کما صدقہم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح کہ نبی اکرم نے سب انبیاء کی تصدیق کی ہے۔ تصدیق کا اتنا معیار ہے کہ واللہ اللہ ہو، اگر تصدیق نبی نہ ہوتی تو لما حصل العلم بنبوت اکثرہم اور جلہم، تو اکثر انبیاء کا پتہ نہ ہوتا کہ کون سے ہیں، یا تمام انبیاء کے بارے میں پتہ نہ چل سکتا، یقین نہ ہوتا کہ ہیں یا نہیں ہیں، یا ہیں بھی تو کون سے ہیں، ما اختلاف تواریخ و تحریف و تبدیل، طرح کہ تاریخ کے اندر اختلافات پائے جاتے ہیں، تحریف پائی جاتی ہے، تغیر و تبدلات پائے جاتے ہیں۔ وَيَشْهَدُ لِمَا ذُكِرَ، اور اس بات کے لیے جو ذکر کی گئی، گواہ جو چیز ہے وہ یہ ہے، یشہد کا فاعل استعمال خاتم النبیین فی روایات والعدیت والخطب الواردت عن الائمت، کہ لفظ خاتم النبیین جو کہ جس کا تبادل ذہنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ استعمال ہوا ہے روایات کے اندر، ائمہ علیہ السلام کی دعاؤں کے اندر، اور ان ائمہ علیہ السلام کے خطبوں کے اندر جو ان کے جانب سے وارد ہوئے ہیں المعصومین علیہ السلام، بے معنی خاتم النبیین ہوا ہے، بے معنی آخر النبیین، کہ آخری نبی ہیں، یہ معنی دعاؤں میں اور خطبوں میں آیا ہے۔ کتاب خاتمیت آخرین پیغمبر تالیف مظفری صفحہ نمبر 15۔ فإنه دلیل علی ان المقصود منہ آخر النبیین، یہ دلیل ہے اس بات پر کہ خاتم النبیین ہو، یعنی جس خاتم النبیین سے جس چیز کا ارادہ کیا گیا وہ یہ ہے کہ انبیاء کے سلسلے میں آخری ہیں۔ اب یہاں تک یہ خاتم النبیین کی بحث۔ اب لا یقالو، یہیں سے فرمائے گا کہ بعض نے اشکال کیا ہے کہ خاتم الخاتم بالفتح هو حلقۃ تدخل فی الاصبع للزینۃ، وہ اس حلقے کو کہا جاتا ہے، اس گول انگوٹھی نما حلقے کو کہا جاتا ہے جو خوبصورتی کے لیے ہاتھ انگشت میں پہنا جاتا ہے، ہاتھ کی انگشت میں پہنا جاتا ہے، کہتے ہیں خاتم اس کو کہا جاتا ہے۔ بس فل مقصودو، تو جو لوگ یہ مراد لیتے ہیں تو ان کا مقصود یہ ہے کہ ان محمد زینت الانبیاء، چونکہ وہ حلقہ انگشت انسان اپنے ہاتھ کی یا اپنی زینت کے لیے پہنتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بس اسی باب سے ہیں، خاتم ہیں، تو وہ بھی یعنی انبیاء کی زینت ہیں۔ یہ فرماتے ہیں کہ یہ نہیں کہا جائے گا، یہ ایک اشکال، ان کی بات پر اشکال ہے، لأن نقول، ہم کہتے ہیں یہ نہیں بات چلے گی، بلکہ یوں کہا جائے گا ان استعمال الخاتم لافادۃ زینت لیس بشیء۔ اس بات پر پہلا اشکال یہ ہے کہ خاتم لفظ کا استعمال زینت کے لیے یہ مشہور نہیں ہے، مانوس نہیں ہے، بل لا یناسب مقام النبی ما کون افضل من الجمیع الانبیاء، بلکہ یہ زینت کے لیے استعمال ہونا یہ مقام نبی کے ساتھ مناسبت نہیں رکھتا، جبکہ مقام نبی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبی سے افضل ہیں، کہ ان یشبہ بحلقۃ فی اید الانبیاء، کہ وہ شباہت رکھیں ایک انگشتر نما حلقے کے ساتھ، وہ جو انبیاء کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ ولعل تعبیر الشائع هو ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم مثلا تاج الانبیاء، شاید جو بہترین تعبیر ہے، مشہور تعبیر ہے نبی کرم کے بارے میں، وہ یہ ہے کہ نبی انبیاء کے تاج ہیں، سر کے تاج ہیں۔ جس طریقے سے شخص کا تشخص تاج ہوتا ہے، جس قسم کا تاج ہو اس قسم کا ماتحت ہوتا ہے، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمام کے تمام
تشخص ہیں. اسی وجہ سے کہا گیا کہ تمام کو نبوت ان کی نبوت کی وجہ سے ملی ہے. معارف قرآن جلسہ نمبر 79 سے صفحہ نمبر 792. هذا كله بناء على قراءة عاصم موجودة فی القرآن. شارح محترم فرماتے ہیں یہ تمام باتیں اس قراءت کی بنا پہ تھی جو عاصم قاری کی قراءت ہے جو قرآن کے بارے میں قراءت موجود ہے. وَأَمَّا بِنَاءً عَلَى قِرَاءَةِ بَقِيَّةِ الْقُرَّاءِ السَّبْعَةِ باقی جو 7 قراء ہیں ان کی قراءت کی بنا پر فالامر واضح، مسئلہ مشکل نہیں، واضح بالکل. کیوں؟ لأن الخاتم خاتمہ بکسر الطاء وہ اسم فاعل، خاتم اسم فاعل ہے، یعنی من ختم یختم سے، ختم یختم خاتمن. و معنی ہو اس بنا پہ خاتم کا معنی کیا ہوگا؟ ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتمہم بوجودہ، یعنی جو انبیاء کے سلسلے کو مکمل کرے اپنے وجود کے ذریعے سے. جب مکمل ہو گیا تو فلا نبی بعدہ، اس کے بعد کوئی بھی نبی نہیں. فعلی کل تقدیر، بہرحال جس طریقے سے بھی ہو، یکن مفاد الآیت الشریفۃ انہ خاتم النبیین و آخرہم، کہ تمام انبیاء کے سلسلے کے آخری ہیں، اختتام پذیر کرنے والے ہیں. تو طلاب کرام، آج کا درس اپنے اختتام کو پہنچا. اگر ہم سوال دینا چاہیں تو سوال نمبر 1 یہ بنے گا کہ اسلام کے لانے والے کا نام کیا ہے اور اس کی خصوصیات کیا ہیں اور ادلہ کیا ہیں، قرآن مجید سے بیان کریں. دوسرا سوال طلاب کرام عزیز یہ بنے گا خاتم کا معنی کیا ہے اور اس کے بارے میں جو وضاحت پائی جاتی ہے اس کو بھی اختصار کے ساتھ بیان کریں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.